بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، پروگرام میں آج آپ کو بتائیں کہ ہمارے مہمان خاص ہیں راجہ ذکی جبار ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس یوتھ ونگ، اور سیاسی طور پر ایک بڑا اہم رول دے رہے ہیں یوتھ ونگ کے حساب سے، اور مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں ناصر عظیم ایڈوکیٹ ہیں، ماہر قانون ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ آپ کو بھی میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام ہے کشمیر ڈیبیٹ، اور پروگرام کے ایجنڈے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو فرسٹ آف آل ہم آج ڈسکس کریں گے، ناظرین کو میں خصوصی بتاتا چلوں کہ کچھ جو پریویس یادیں ہیں کشمیر کے حوالے سے انہیں بھی ہم پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیر کو خود مختار رکھنا تھا یا نہیں، اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ 19 جولائی 1947 کو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے قرارداد الحاق پاکستان پاس کی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ خصوصی طور پر مہمان جو ہمارے ہیں وہ اس پر بات کریں گے اور ان سے رائے جانیں گے، اور کرنٹ جو سچویشن ہے اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم روا رکھا جا رہا ہے اور ہر روز نہتے کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور خاص کر کے جو ہندوتوا کا نظریہ ہے مودی جو لے کر چل رہا ہے، نوجوانوں کو ہر روز وہاں شہید کیا جا رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے بڑھوں گا راجہ ذکی جبار ایڈوکیٹ صاحب کی جانب۔ سر آپ سے اس حوالے سے میں جانوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ آج کل کی جو سچویشن ہے وہاں پہ در پہ محاصرہ کیا جا رہا ہے، اور اس محاصرے کی آڑ میں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس تناظر میں پاکستان کو کیا پالیسی اپنانی ہوگی کہ جس سے کم از کم ان کے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ بچ سکیں؟ جی بہت شکریہ احسن حمید صاحب۔ دیکھیں اس وقت جو آکوپائڈ کشمیر میں جو سچویشن ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن کوئی پہلی مرتبہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو انڈیجینس موومنٹ ہے اس میں وقت کے ساتھ بہت تیزی آئی ہے، اور بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں معذرت کے ساتھ کہ ہمارا جو نیشنل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے تو وہ صرف اس کا جو ہیومن رائٹس کے جو بلڈوز ہوتے ہیں، انسانی حقوق کی جو پامالی ہوتی ہے، وہ اس ایشو کا ایک جزو ہے۔ لہٰذا کشمیر ایشو کو صرف انسانی حقوق کا ایشو بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ لیٹ سپوز کہ جو انسانی حقوق کی وائلیشن تو ہندوستان کے اندر مقبوضہ کشمیر سے بھی بعض اوقات زیادہ ہوتی ہیں، امریکہ اور برطانیہ کے اندر بھی ہوتی ہیں، نیوزی لینڈ کے اندر بھی ہوتی ہے، اور ایون کہ یورپین کنٹریز کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ اور اس کی تازہ مثال کچھ عرصہ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا۔ لہٰذا جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وہ مسئلہ کشمیر کا صرف ایک جزو ہے، اور صرف ہیومن رائٹس کو ایڈریس کرنا مسئلہ کشمیر کا سلوشن نہیں ہے۔ اور موجودہ سچویشن کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا بھی کہ 2019 کے بعد ایک 60 یا 62 سال کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا، تو انہوں نے ہندوستان کے اقدام کو مسترد بھی کیا۔ اس کے بعد انسانی حقوق کی تنظیمیں نے یورپین پارلیمنٹ میں جو ہندوستان کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا کیس ڈپلومیٹک لیول پہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو سلامتی کونسل کے مستقل قوتیں ہیں اور باقی جو مسئلہ کشمیر کے پاکستان کے موقف کے حامی جو ریاستیں یا قوتیں ان کو لے کر اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ طریقے سے اس کو پلیڈ کرنا چاہیے۔ جی ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ سے ذکی جبار ایڈوکیٹ صاحب اس حوالے سے آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ 3 جون 1947 کے منصوبے پہ آل انڈیا کانگریس اور مسلم لیگ کا شخصی ریاستوں کے حوالے سے کیا موقف تھا، اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، جب 20 فروری میں جو لارڈ ایٹلی جو اس وقت گریٹ برٹن کے پرائم منسٹر تھے، جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب جو جون 48 سے پہلے تو گریٹ برٹن یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرے گا اور آزاد ریاست 2 آزاد مملکتوں میں بر صغیر کو تقسیم کیا جائے گا۔ پھر 3 جون 1947 کو ایک جس کو آپ تقسیم ہند کا منصوبہ بھی کہتے ہیں، اس کا اعلان کیا گیا باضابطہ۔ 4 جون کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پریس ٹاک میں کہا کہ جو شخصی ریاستیں اگر ان میں سے کوئی آزاد اور خود مختار بھی رہنا چاہتی ہے تو اس کو یہ حق ہونا چاہیے، لیکن اس پہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کسی صورت تیار نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ جو متحدہ ہندوستان ہے اس کا ایک جو بڑا پورشن ہے وہ ہندوستان بنے گا، اور بہت ساری جو شخصی ریاستیں ہیں اگر ان کو اس طرح کی نرمی رکھ کے ان کو اجازت دی جاتی ہے تو شاید ان کے حصے میں جو آنے والی ہند یونین کا حصہ ہے وہ شاید تھوڑا سا
کرٹیل ہو جائے گا اور وہ کم ہو جائے گا. لہٰذا انہوں نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے مہاراجہ ہری سنگھ پہ بھی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہ بھی. اور اسی سلسلے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 13 جون کو ایک میٹنگ بلائی جس میں آل انڈیا مسلم لیگ اور جو کانگریس کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی سارے لوگ بلائے. قائد اعظم نے اپنا موقف وہاں پہ بھی دہرایا اور بہت اسٹرانگلی اس کو رزسٹ کیا جو آل انڈیا نیشنل کانگریس تھی اس کی لیڈرشپ نے. پھر 17 جون کو قائد اعظم نے اپنی ایک اور اسٹیٹمنٹ میں کہا. لیکن دوسری طرف چونکہ جو لیڈرشپ تھی نہرو اور گاندھی تو ان کی پوشت پہ تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن. انہوں نے 25 جولائی کو ایک پریس کانفرنس کی. وہ آپ کو جو برٹش انڈیا کے ریکارڈ میں بھی اور جو ریکارڈ دہلی ہے اسلام آباد میں موجود ہے یونائٹڈ نیشنز میں موجود ہے وہاں سے بھی مل سکتا ہے. انہوں نے وہاں پہ اس کو مشروط کر دیا ہے کہ جو بھی ریاستیں شخصی ریاستیں یا نیم خود مختار ریاستیں ہیں وہ ان کا علاق مشروط تھا ہند یونین کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ. اور انہوں نے مشروط کیا کہ یہ اپنا علاق کا فیصلہ کرتے وقت اپنی جغرافیائی حدود اور عوام کی رائے یا آبادی کے تناسب کا خیال رکھیں گے. لہٰذا کہیں یہ کہنا کہ مہاراجہ کو کشمیر کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا یا اس طرح کا اس کا پلان تھا تو وقتی ٹائم گین کرنے کے لیے کوئی بہانے ہو سکتے تھے. لیٹر آن 48 میں جو سردار پٹیل اس وقت جو ایک طاقتور رہنما تھے انڈین نیشنل کانگریس کے بعد میں وزیر داخلہ بھی رہے تو 73 میں جو ان کے جو خطوط ہیں وہ پبلک ہوئے ولبھ بھائی پٹیل کے. ان میں یہ ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے خط لکھا ولبھ بھائی پٹیل کو کہ میں نے تو جو علاق کیا تھا وہ ہندوستان سے مستقل سوچ کے کیا تھا. اب تو یونائٹڈ نیشنز کے اندر رائے شماری کی باتیں جن پہ میرے تحفظات ہیں. لہٰذا کہیں اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ اپنے اسٹیٹ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اپنی شخصی حکومت کو دوام دینے کے لیے وقتی چونکہ آبادی زیادہ مسلمانوں کی تھی اور ریزسٹنس بھی مسلمانوں کی سائڈ پہ تھی اس لیے وہ ایک پولیٹیکل شیلٹر لینا چاہتا تھا انڈین نیشنل کانگریس کا تاکہ لیٹر آن وہ اپنی شخصی حکومت کو دوام بخش سکے. بالکل ٹھیک آپ نے بجا فرمایا. میں یہی کوشچن آگے بڑھاؤں گا ناصر عظیم ایڈوکیٹ سے. آپ سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ 1947 سے یہی چل رہا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ کیا اقوام متحدہ کو اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو کیسے رول دینا چاہیے جس میں جو بوتھ کنٹریز ہیں انڈیا اور پاکستان ان میں ایک سلوشن کی سطح ہموار کی جا سکے؟ بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا آپ کے چینل کا اور پینل کو بھی سلام. اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ نے اقوام متحدہ کی بات کی کشمیر کی بات کر رہے ہیں اور یہ معاملہ 1947 سے لے کے آج تک ویسے کا ویسے ہی چلا آ رہا ہے. لیکن سب سے پہلے جو اہم بات ہے قانونی بات ہے قانونی نقطہ ہے انٹرنیشنل لا کے حوالے سے. یہ انٹرنیشنل لا جو ہوتا ہے وہ پبلک انٹرنیشنل لا اور لا آف نیشنز ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ جو لیگل رولز کے مطابق نارمس کے مطابق اور سٹینڈرڈز کے مطابق اپلائی کرتا ہے سوورن اسٹیٹس پہ بھی اور مختلف اینٹیٹیز پہ بھی اور جو لیگلی ریکگنائز ہوتی ہیں ایز انٹرنیشنل. اچھا بات یہ ہے کہ کیا یہ لیگلی ریکگنائز ہے یا کہ نہیں؟ بالکل ہے لیگلی ریکگنائز ہے اور اس کے مطابق ہی وہ ایک ریاست ہے. اور ڈیمانڈ کیا ہے آج تک کہ ہمیں اپنی آزاد اور خود مختار ریاست چاہیے اور ہم اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہیں ہم جا سکتے ہیں. قانون بھی ان کو اجازت دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ ایریا ہر وہ سانس اور ہر حالات و واقعات انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے من منشا سے جہاں جانا چاہیں اور اپنی مرضی سے اپنی اسٹیٹ کو سوورن کر سکیں. اب بات کرتے ہیں کہ کیا اقوام متحدہ کو کون سے رولز یا اقوام متحدہ کو کیا پرووائڈ کرنی چاہیے اپرچونٹی یہ مسئلہ سالو ہو سکے. مودی سے لے کر آنے والے آگے جتنے بھی انڈیا کے پرائم منسٹر ہوں گے یا سابقہ ہوں گے یا ان کا جو رول رہا ہے اس ساری ٹیریٹری پہ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اقوام متحدہ کو اس وقت ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خطے میں کچھ ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیشہ چاروں اطراف میں معاملات طے ہوتے ہیں اور وہ چاروں اطراف ان سے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. اگر برے صغیر پاک و ہند اور یہ جتنا بھی ایریا ایشین کنٹریز کے ارد گرد گھومتا ہے خاص طور پہ چائنا تک یہ بات جاتی ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن رہے آنے والے وقت میں کیونکہ وقت ہو رہا ہے ایڈوانس وقت ہو رہا ہے ماڈرنائز اور وقت اس لیول کا ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کو
کو یاد ہو کہ پرنٹ سے سٹارٹ ہوا اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اگر یہ چیزوں کو کنٹرول نہ کیا گیا اور لیگلی اس چیز کو ڈیفائن نہ کیا گیا اقوام متحدہ کی جانب سے، تو پھر اس خطے میں بھی امن ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو انسانی حقوق کی پامالی لا تو دیکھتا ہے لیکن پھر نیچر بھی دیکھتی ہے، اور جب جتنا پریس کیا جائے پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان مجبور ہو کے ریزسٹ کرتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے کشمیری بہن بھائی پچھلے 76-70 سال سے ریزسٹ ہی کرتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی میں اگر کوئی قوم چاہے تو وہ آزادی لینا بھی جانتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کر کے دکھا سکتی ہے، جیسے کشمیری بہن بھائی کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا انٹرنیشنل لا جو ہے اس کے مطابق اقوام متحدہ کو کس طریقے سے اور کس وجوہات کی بنا پر یہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں، انٹرنیشنل لا ہمیشہ کہتا ہے کہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں نا بٹوین دی اسٹیٹس، اور ڈسپائٹ ہوتی ہے ایبسنس آف اینی سپیریئر اتھارٹی ٹو انفورس سچ رولز، انٹرنیشنل لا ہمیشہ کنسیڈر کرتا ہے اسٹیٹس کو کہ اس پہ بائنڈنگ رہے۔ جی سر، بات یہ آپ کا پروگرام بھی انشاءاللہ تعالی باہر کے ممالک میں بھی دیکھا جائے گا اور دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ میں صرف اور صرف انگریزی کے چند الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، انٹرنیشنل لا کی بات اس لیے بار بار پریس کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کے پروگرام کو سن کے ان کو اندازہ ہو، پاکستان سے بیٹھ کے، اسلام آباد وفاق سے بیٹھ کے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز اسی طرح اٹھتی رہے گی، اور جو قانون کی بات ہوگی، بینگ اے لائر، بینگ اے اینالسٹ، یہ بات ہمیشہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہوتی رہے گی اور کرتا رہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ہم پہ مکمل حق ہے۔ جی سر، بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ میں یہی راجہ ذکی جبار ایڈوکیٹ صاحب سے بھی پوچھوں گا۔ سر، یونائٹڈ نیشن کی بات کی گئی، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل لا ہے اور ہیومن رائٹس، یہ ساری چیزیں انٹرنیشنلی طور پر مانی جاتی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کوئی چیز ایک امپلیمنٹ ہوئی وہاں پہ؟ OIC کا کردار کیا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان نے اپنا بھرپور موقف ایک اچھے طریقے سے اٹھایا ہے؟ اس کے باوجود آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ظلم اور زیادتی اسی طرح رواں ہے، اور ابھی یہ پریویس ڈیز کی بات کریں، اس ایک ہفتے کے دوران وہاں پہ چھاپوں اور معاشرے کے دوران جو ہمارے وہاں پہ نوجوان ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے بری طرح سے، اور وہاں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ سارے ادارے موجود ہونے کے باوجود کل کچھ وہاں ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں حسن صاحب، جو OIC کا فورم ہے نا، تو اس کی بہت ساری کمزوریاں اپنی جگہ پہ، لیکن OIC ریکمینڈ کر سکتی ہے، آواز بلند کر سکتی ہے، اس کے پاس کوئی بائنڈنگ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کو مجبور کرے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے یونائٹڈ نیشنز کا اور سیکیورٹی کونسل کا، تو امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، 47 سے آنورڈز آپ دیکھ لیں تو مختصر بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ جو ان کے اپنے وجود کے ان کے اپنے وجود کے خلاف ہے۔ سر، چھوٹا سا میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیں کہ یونائٹڈ نیشن نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اس کی وجہ کیا ہماری معاشی صورتحال ہے؟ اس کے ساتھ کوئی لنک کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، جو معاشی صورتحال ہے وہ کسی بھی ملک کی جو انٹرنل سچویشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، لیکن کشمیر چونکہ یہ ایک اب انٹرنیشنل ایشو ہے، اس میں ہندوستان، پاکستان، ایون کہ اب آپ چائنا کو بھی فری کنسیڈر کریں، اور 5 آپ کی مستقل طاقتیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں، اور یہ ایشو تو 47 کے فوری بعد 2 سال کے اندر سالو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہندوستان کی ہٹ در میں تھی، اس کے پیچھے جو عالمی طاقتیں ان کے اپنے انٹرسٹ تھے، انہوں نے طریقے سے انڈیا کو پورے طریقے سے بیک اپ دیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آج تک باقی ہے۔ اور 62 میں تو رشیا نے ہندوستان کے بھی آف پہ اس کو ویٹو کیا۔ اگر ایسٹ تیمور میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے تو کیا کشمیر میں اور فلسطین میں ریفرینڈم نہیں ہو سکتا؟ ایگزیکٹلی۔ اسی لیے صرف یہ کہ اقوام متحدہ نے انتہائی جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، اور اس جانبداری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک مسئلہ کشمیر اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کا، یہ حق خدا رعیت کا مسئلہ آج تک باقی ہے۔ سر، میں آپ سے یہی اس حوالے سے بھی پوچھوں گا، کیونکہ ہمارے ناظرین اکثر اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، کیا ہیری سنگھ کشمیر کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا یا نہیں؟ اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ ایک سابقہ سوال کے جواب میں نے عرض کیا ہے کہ ہیری سنگھ کا ایک خط جو 73 میں ولبھ بھائی پٹیل کے خطوط جب وہ پبلک ہوئے تو اس سے برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ جو انڈین
پریزیڈنٹ راجندر پرساد کو اس نے 52 میں بھی اسی طرح کا ایک خط لکھا، اور اپریل 49 میں نہرو نے سردار پٹیل کو بھی خط لکھا کہ 47 میں جموں میں ایک تنظیم بنائی جائے راجا پریشد. تو ان کا نعرہ تھا کہ ایک نشان، ایک آئین اور ایک وزیر اعظم، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جموں ہی نہیں پورے کشمیر کو ہند یونین کا حصہ بنایا جائے. اور نہرو نے اپنے اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق اس تنظیم کے پیچھے مہاراجا ہری سنگھ ہے، اور اس کو وہ فنڈنگ بھی اپنی فیملی، اس کا ایک فرم تھا دھرم ناتھ فنڈ، وہاں سے فنڈنگ دے رہا ہے. جب وہ اس حد تک کہ جموں ہی نہیں پورے کشمیر کو ہند یونین کا حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں فلاں فلاں اختیارات ہونے چاہیے، تو یہ خط مہاراجا ہری سنگھ کے منظر عام کے آنے کے بعد یہ ایک اسٹرانگ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ مہاراجا صرف نیم خود مختاری چاہتا تھا، وہ اپنی حکمرانی یا شخصی حکمرانی برقرار رکھنا چاہتا تھا. اس کا خیال تھا کہ چونکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، یہ رزسٹ کریں گے اور پاکستان کے سپرویژن میں میری شخصی حکمرانی کا دوام ملنا مشکل ہے، اس لیے یہ کہنا کہ مہاراجا ہری سنگھ ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے. ناصر عظیم ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ کشمیر میڈیا سروس کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق مودی حکومت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے پیچھے وہ چھپنے کی کوشش کر رہی ہے. مینز یہ کہ ابھی جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ خواہ افغانستان سے ہو یا اس پورے ہمارے ریجن میں وہ بلوچستان کے ذریعے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں وہ صرف کشمیریوں کے ساتھ ہی نہیں، وہاں پہ اقلیت بھی بہت تنگ ہیں جو مودی کا نظریہ ہے اس سے اور جو اس کی فاسسٹ نظریے کے پیچھے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیسے ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ پاکستان کو کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟ اچھا، آپ کے جو سوال ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور اقلیت کے ساتھ بھی بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ اقلیت کوئی بھی کسی بھی فرقہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. کشمیری تو کشمیری ہیں کیونکہ وہ وہاں کے سٹیزن ہیں، چاہے وہ اقلیت ہوں یا اکثریت ہوں. میں صرف آپ کو ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کا جو رول ہے نا وہ کیا کہتا ہے. اگر مجھے راج صاحب آپ اجازت دیں گے تو میں اس کو 3 لائنوں میں انگریزی میں بھی پڑھ دوں گا تاکہ جو لوگ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ سکتے، اور میں اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا کہ ایوری ون از انٹائٹلڈ ٹو آل دی رائٹس اینڈ فریڈم set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or such origin, property, birth or other status. یہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کا ایک رول ہے جس کے مطابق ہر ریاست میں رہنے والا باشندہ، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، زبان یا کسی بھی پولیٹیکل سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوگا، اس کو رائٹس ہوں گے، فریڈم ہوں گے کہ وہ، اور اس کی ڈکلیریشن ہوگی کہ وہ رہ سکتا ہو اپنی ریاست میں. لیکن یہ اب میں آپ کو بات کرتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشن نے اس کی ہمیشہ وائلیشن کی. کوئی ادارہ یا جب کوئی بھی تنظیم، جب کوئی بھی سیگمنٹ اپنی لا کی وائلیشن کرتا رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت بھی پھر اتنی رہ جاتی ہے جتنی اس کے آگے ایک قانون کی اہمیت ہوتی ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ مودی کی حکومت میں وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ تنگ ہیں، تو دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں جب یہ قانون کا حال ہوگا کہ جو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا کو ریلیف دینے کے نام پہ ایک تنظیم بنا کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ سوچیں کہ وہ اسٹیٹ جو بلوچستان وایا پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں اور ظلم کرواتے ہیں، وہ اسٹیٹ جو افغانستان سے وایا پاکستان کے خلاف نفرت کرتے ہیں اور افغانی بھائی ہمارے بیوقوفوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں. تو حالانکہ افغان کو ہم مہاجرین کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے نہیں کیا. اب بھارت کا جو کریکٹر ہے وہ آپ دیکھ لیں تو چائنا کے ساتھ کیا ہے، ان کا کیا رجحان ہے، ان کی ہر وقت وہاں پہ ایک دخل رہتی ہے اور وہ کبھی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ یہ جو سرزمین ہے، جو ان کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے، وہ یہ جان کے کلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کا، حالانکہ ان کا نہیں ہے. آپ اسی طرح ان کا ایک اور بارڈر دیکھ رہے ہیں جو ان کا ایک اور پڑوسی ملک ہے، ان کا کنڈکٹ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کا کیا چل رہا ہے. اس کے بعد جس اسٹیٹ پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بغیر کسی قانون، بغیر کسی حجت کے، وہاں پر ان کا کیا کنڈکٹ ہے، جہاں پہ پچھلے 76 ایئر سے تمام کے تمام لوگوں کی ویڈیوز آج تک آتی ہیں اور وہاں پہ ظلم ہوتا دکھایا جاتا ہے. وہاں پہ فوج لگوائی ہوئی ہے، وہاں پر ہندوؤں کا جو ظلم ہے وہ نظر آتا ہے. اور ہر سال متعدد ہم سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں مختلف ایونٹس پہ بھی. جو قائدین وہاں پر جو رہنما جن کی ابھی ڈیتھ ہوئی، حریت رہنما، معاملات کیا کیے گئے ان کے ساتھ، جتنے قائدین جن کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، جو
تحریک چلا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, یا کوئی نیا لیڈر جو عوام کو لے کر چلنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کو کیسے اس کے رائٹ کو کیسے سب کیا جاتا ہے. سر بات یہ کہ بھارت کا کنڈکٹ احسن صاحب سمپل ورڈ میں آپ کو کہوں تو اس کے چاروں اطراف میں ٹھیک نہیں ہے, چاہے ایران ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے چائنا ہو, اس کے علاوہ اس کے ساتھ نیپال ہے, اس کے ساتھ اس کا کون سا کنڈکٹ اچھا ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں تو کشمیر کے ساتھ کون سا کنڈکٹ اچھا ہے, جہاں جہاں اس کے بارڈرز ملتے ہوں افغان کے ساتھ بھی ان کا کنڈکٹ کوئی اچھا تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر جس شخص کا کنڈکٹ 8 اطراف میں جس ملک کا, جس ٹیریٹری کا, یا جس انڈیویجول کا, یا جس اسٹیٹ کا کنڈکٹ اس طرح کا ہو تو اس کی پھر ریپوٹیشن کیا ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ وہ تو میں سمجھتا ہوں یونائٹڈ نیشنز لا فالو نہیں کرتی تو کون سی یونائٹڈ نیشن, ایسا ہی ہے. اگر بھارت لا کو فالو نہیں کرتا اور انسانیت سے بلیو نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست نہیں ہے بلکہ وہ جبر کا سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہوا, اور ایک دن اسی طرح بائی نیچر ان کو پھر اس کو فیس کرنا ہوگا. جی ناظرین, آپ کو بتائیں کہ راجہ ذکی جبار ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, اور دوسری جانب آپ کو میں ان کا اس حوالے سے بھی تعریف کرواؤں کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس یوتھ ونگ سے بھی ان کا تعلق ہے. تو یہ لازمی سوال بنتا ہے کہ مسلم کانفرنس کے رول کے حوالے سے کہ ریاستی جماعت آزاد کشمیر کے اندر اور بڑا اہم رول ان کا بنتا ہے, لیکن ابھی جو کرنٹلی سچویشن میں آپ کو بتاؤں تو اس میں صرف ایک سیٹ پورے آزاد کشمیر سے جو ہیں ان کے صدر ان کی ہے. اور بارہا میں نے ان سے کوسچن بھی پوچھا کہ یہ ریاستی جماعت یہ باپ بیٹا جماعت بن کر رہ گئی ہے, تو یہ کوسچن میں سر سے بھی رکھوں گا. سر آپ اس حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ ریاستی جماعت کا ایک بہت بڑا تشخص ہے, لیکن ہوا کیا کہ اب یہ ریاستی جماعت صرف گھر کی جماعت بن کر رہ گئی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی محترم حسن حمید صاحب, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی اس وقت آزاد کشمیر اسمبلی میں صرف ایک سیٹ ہے, لیکن آپ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو صرف پارلیمانی سیاست کے ترازو پہ نہ تولیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے برآمد ہوئی, اور 1932 سے لے کے 47 تک یا اس کے بعد 80s کے دہائی تک اب آل جموں کشمیر کا مسلم کانفرنس کا ایک رول ہے. اس کے 2 حصے ہیں, ایک 1932 سے لے کے 47 تک بنتا, دوسرا 47 سے لے کے آج تک. پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمانی سیاست پہ آپ جب جاتے ہیں تو یہ ایک دوسری بات ہو جاتی ہے, اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو ریاست کی پہلی نمائندہ سیاسی جماعت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ اس کا ایک تحریکی حصہ ہے. اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے اپنے تحریکی کردار میں کبھی بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی. لیٹ سپوز کہ اگر 42 میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو چودھری علامہ عباس اور ان کے دیگر ساتھی ریوائیو نہ کرتے تو پھر 47 میں جو کشمیر میں ہوا, پھر سارے یہاں پہ شیخ عبداللہ کے رضاکار ہوتے, آج یہ پورے کے پورا کشمیر ہندوستان کے قبضے میں ہوتا. اس لیے تاریخی اور تحریکی کردار کے حوالے سے تو آپ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کو یہ کریڈٹ دیں. اب دوسری بات, آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ آج آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اتنی کمزور پوزیشن میں کیوں ہے. تو اس سوال کا جواب میں مجھے اکیلے نہیں دینا چاہیے, بلکہ آپ کا تعلق ماشاءاللہ نیشنل میڈیا سے ہے, ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ 47 سے لے کے آج تک یعنی پاکستان سے بھی یہاں پہ سیاسی مداخلت ہوتی رہی. جنرل ایوب خان کے دور میں دیکھیں مسلم کانفرنس نے مزاحمت کی, اور چودھری علامہ عباس جیسے شخص پہ انہوں نے ایبڈو کے نائل کرنے کی کوشش کی. سردار عبدالقیوم, آپ کے اس آخری بات پہ بھی میں آتا ہوں. اب جو پارلیمانی سیاست ہے, اب جو پاور پالیٹکس ہے, یہ بہت ڈائیورٹ ہو گئی, یہ کمرشلائز ہو گئی ہے. اگر کہیں مسلم کانفرنس اپنی کسی نالائکی کی وجہ سے یا مسلم کانفرنس نے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے یا کشمیر ایشو کے حوالے سے اگر مسلم کانفرنس نے کہیں پہ کوئی کمی بیشی کی ہو تو پھر میں قصوروار ہوں. سر عام لوگوں کے لیے ریاستی جماعت کیا رول دے گی, مجھے اس حوالے سے بتائیں. دوسرا آپ کا سوال کہ باپ بیٹا جماعت, ٹھیک ہے, تو کیا تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, جو تیرگی میرے نامہ سیاہ میں تھی. جب مسلم کانفرنس کو آخری دفعہ تقسیم کیا گیا تو اعتراض یہ تھا کہ سردار عتیق احمد خان کے پاس جماعت کی صدارت اور وزارت عظمت دونوں ہو دیں. کیا اس کے بعد راجہ فاروق قدر صاحب وزیر اعظم نہیں رہے اور مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہے؟ کیا اس کے بعد بیرسٹر سلطان صاحب اور دیگر جماعتوں کے جتنے بھی لوگ ہیں کیا ان کے پاس 2 عہدے نہیں رہے یا ان کے بیٹے سیاست نہیں کرتے؟ اگر کہیں کوئی اپنی اہلیت کی بنیاد پہ ایک ایز اے پولیٹیکل ورک اسٹرانگ اسٹرگل کے بنیاد پہ کوئی آ کے سیاست کرتا ہے
تو اس کو اس وجہ سے صرف مانا تو نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. اور اگر کہیں انڈیو انفلوئنس دے کے اگر سردار عتیق احمد خان نے کسی کو لانچ کیا تو پھر آپ ہمیں قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. بالکل آپ نے بجا کہا، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ ریاستی جماعت سے بہت امیدیں رکھتے ہیں. اس وجہ سے لوگ اکثر اس حوالے سے کوسچن پوچھتے رہتے ہیں کہ ریاستی جماعت آخر کب تک ایک سیٹ لے کر اور ایک سیٹ لیتی رہے گی، اور وہ بھی جو صدر جماعت ہوں. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا. ناصر عظیم ایڈوکیٹ صاحب، آخری آپ سے میں اس حوالے سے پوچھوں گا کہ یہ تمام تر سچویشن آپ نے دیکھی اور دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں کیسی صورتحال ہے، اس پر آپ پاکستانی وزیر خارجہ اور پاکستان کے جو معاملات ہیں یہاں سے ہمارا ریئیکشن کیسا ہونا چاہیے؟ ان شارٹ آپ اپنا جواب دیجیے گا. اچھا رائے صاحب، دو مصروں کے ساتھ اور میں نے بھی آپ کے سوال کے ساتھ ہی پرائم منسٹر پاکستان اور وزیر خارجہ صاحب کو کہنا ہے کہ مہربانی فرما کر اس پہ توجہ دیں اور کشمیر کی بات صفحے اول پہ کیا کریں اور اس کے بعد جا کے کوئی دوسری بات ہوا کرے. ہاں، اکنامیکل جو سچویشن ہے اس پہ ضرور آپ پرائرٹی رکھیں، لیکن کشمیر آپ کی جو ہے نا سیکنڈ پرائرٹی ہونی چاہیے اور کشمیر کی بات آپ کو کرنی چاہیے. باوجہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنا ہے بہت سستا ہے فون وہاں کا، ایک بستی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، میری ریکویسٹ ہوگی اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے، اور میری ریکویسٹ ہوگی اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے کہ دونوں مختلف پارٹیز کے ہیں، پرائم منسٹر اور وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ خدارہ اس قوم کا سوچیں، آپ خدارہ ان بیٹیوں کا سوچیں، آپ خدارہ ان بچوں کا سوچیں جو جل رہے ہیں، جو سسک رہے ہیں، جو آواز دے رہے ہیں. اور اگر آپ نے ان کی آواز آج بھی نہ سنی تو یاد رکھیے گا بہت دیر ہو جائے گی. اور میں صرف آخر میں یہ کہتا چلوں کہ ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی. بہت شکریہ حسن صاحب. راجہ ذکی جبار ایڈوکیٹ صاحب، آپ سے بھی میں یہی پوچھوں گا کہ آپ آزادی کے اس ماحول میں رہ رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ کا ان کشمیریوں کے نام کیا پیغام ہے، اور ساتھ آپ یہاں کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے جو آپ نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے بات کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ فوج کے سامنے اور غیر مسلح اور نہتے لوگ جدید اسلحے سے لیس فوج کے سامنے 75 سال سے کھڑے ہیں. اور گزشتہ 20-30 سال اگر دیکھیں تو یہ ساری تحریک یعنی موسٹلی جو ویلی کا ایریا ہے، یہ یعنی وہاں پہ اس کو انڈیجینیس موومنٹ کو وہاں پہ نہتے لوگوں نے اسٹرینتھن کیا ہے. تو ان کے لیے تو ایک ہی پیغام ہے کہ وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں. اگر آئرلینڈ کی آزادی میں 300 سال لگ سکتے ہیں تو ہمیں ابھی 70-75 سال بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ لفاظی کر کے، یہ لفظی جملے بول کے ان کو طفل تسلیاں دے کے ہم خود بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا بحیثیت کشمیری اور بحیثیت پاکستانی کہ ان لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے، ان لوگوں کو شیلٹر دینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. اس میں آزاد کشمیر کے جماعتوں کی بھی اپنی جگہ پہ ذمہ داری ہے، حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس میں پاکستان کے عوام کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. اور پاکستان کے عوام کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. اگر کہیں پہ بھی کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ حکومتوں کے لیول پہ بھی ہوئی ہے. لہٰذا صرف ان کو ہم طفل تسلیاں نہیں دے سکتے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ، یونائٹڈ نیشن کے لیول پہ اور بین الاقوامی سفارتی سطح پہ پاکستان کو چائنا، رشیا، ترکی اور جو دیگر ممالک جن سے بھی پاکستان کو سفارتی مدد مل سکتی ہے ان کو ساتھ ملا کے ہندوستان کے خلاف ایک ماحول بنائیں تاکہ یہ رائے شماری کا انعقاد ہو سکے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت مل سکے. راجہ ذکی جبار ایڈوکیٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ناصر عظیم خان ایڈوکیٹ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا ہوگا، یقیناً پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے ہفتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.